جوڑا ہے آرگنائزیشن کے ساتھ. فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے. جماعت بغیر نظم کے نہیں ہوتی. اس میں نظام امارت ہوتا ہے کہ نظم ہوتا ہے، اطاعت ہوتی ہے. تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ سے بات شروع کی ہے. پھر فرمایا یأمرون بالمعروف کہ وہ امر بالمعروف کرتی ہے، نہی عن المنکر کرتی ہے، ایمان کی دعوت کو پہنچاتی پھیلاتی ہے. اگر فوکس کیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کولیکٹیو ایکٹیویٹی شوڈ آلویز بی آرگنائزڈ. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے. پھر آل عمران اسی صورت میں 110 میں نیکسٹ پھر فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت بیٹے کمیونٹی کو، ایک ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو منظم آرگنائزڈ کمیونٹی. اور پھر اگلے لفظ ہے اخرجت للناس. یہ جو لفظ ہے اخرجت للناس یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تمام لوگوں میں خواتین ہوں یا مرد ہوں اس میں سے چوز کیا جاتا ہے ایک ٹیم بنانے کے عمل کو. دس از اے پروسیس آف سلیکشن. اخرجت. اب قرآن مجید کا کنسیپٹ یہ ہے، اگر بالکل بطور مسلمان سوچیں تو یہ ووٹ دیں اور ہر کو ایکول رائے دے اور ایک کثرت رائے کے ساتھ اس کو بنایا جائے، ایسا کنسیپٹ دعوت کے لیے، جماعت سازی کے لیے نیسیسری نہیں ہے. کسی بھی شکل میں آپ اس کو وجود میں لائیں. یہ قرآن مجید کا بنیادی تھیم ہے. پھر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کمیٹیز میں، کونسلز میں، شورا میں، اس میں ڈیفرنٹ اوپینینز آتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو اس کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے. وہاں پر آپ کثرت رائے، میجورٹی اوپینین کو ود ان یور ہاؤس آپ پھر اس کو فوقیت دیتے ہیں. وہ بہت آگے کا انٹرنل ورکنگ کا سبجیکٹ ہوتا ہے. مگر اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں چناؤ کیا گیا ہے ایک امت کا. یہ بڑا امپورٹنٹ ایک لفظ ہے، آگے دے رہا ہوں اسی کنسیپٹ کو کہ دعوت، تحریک، ریوائول، پیوریفیکیشن، ریفارمز، جو کام بھی آپ امت میں کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ. بڑے امپورٹنٹ لفظ ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک امت ہمیشہ اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو قائم رکھے گی اور اس پر قائم رہے گی. اب انٹرسٹنگ لفظ ہے، اب آپ پھر غور سے سنیں. یعنی حدیث پاک میں حضور اسلام نے فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ. میری امت میں ایک امت قائم رہے گی ہمیشہ جو جماعت اور تنظیم کی اہمیت پہ فوکس کرتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میری امت اللہ کے امر پر قائم رہے گی اور اللہ کے امر کو قائم رکھے گی، نہیں فرمایا. فرمایا لا یزال من امتی، میری امت میں سے امتن، ایک امت یعنی ایک طبقہ اور ایک جماعت، ایک گروہ، ایک تنظیم ہمیشہ رہے گی جو اللہ کے امر پر قائم ہوگی اور اللہ کے امر پر بقیہ امت کو قائم کرنے کی ایفرٹ کرے گی. امت میں امت. There would be a community within my community. یہ میں نے چند ریفرنسز ایسے آپ کو دے دیے، ذہن میں خیال آ گیا. اس کے لیے جو میرا ایک کتابچہ ہے نا بیٹے، خدمت دین کی اہمیت و فضیلت، عربی میں اس کا نام ہے نور الیقین فی فضل خدمت الدین. یہ حدیث کی کتاب ہے میری الاربعین ہے. اس کے اندر میں نے ان احادیث کو اور ان آیات کریمہ کو بیان کر دیا. اس طرح دوسری حدیث میں یہ لفظ فرمائے لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گی اور وہ اللہ کے امر کو لوگوں پر قائم کرنے کی ایفرٹ کرے گی. یعنی بہت سے مقام، بہت سی حدیث. پھر آگے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. تو بہت سی حدیث ہیں
جس سے میں نے یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھا دیا کہ کوئی بھی کام اللہ کے دین کا اس کے امر کو قائم کرنے اور اس کو سٹیبلائز کرنے اور اس کو آگے پریچ کرنے اور اس کو اسٹرینگدن کرنے اور حضور کے دین کے امور کو ریوائیو کرنے کا، اصلاح کا، ریفارم کا جو بھی کوئی کام ہے، وہ امت میں امت ہمیشہ قائم ہوگی، امت میں ایک طائفہ، اس کو جماعت کہتے ہیں۔ اب جب جماعت بنتی ہے کہ جماعت کا ایک نظم ہوتا ہے، ہر شخص کی مرضی نہیں چلتی، اگر ہر شخص جس طرح سوچے اس کی مرضی کے مطابق چلے تو جماعت قائم ہی نہیں ہو سکتی، سو اس کا ایک نظام ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے جماعت جو امت کے اندر قائم ہوتی ہے کسی بڑے کام کے لیے، اس کی مثال ہے جیسے اسٹیٹ قائم ہو جاتی ہے، تو اسٹیٹ میں ریٹ آف دا اسٹیٹ ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں ایک مقام ہوتا ہے جہاں ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے سکتا ہے، جو اس کے اندر اہل الرائے اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور جو اس کے اندر نہیں ہوتا وہ اس ریٹ کو قبول کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کو چیلنج کرے تو اس سے اس ریاست کے اندر بغاوت اس کو کہا جاتا ہے، ٹریزن ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں، حدیث نبوی میں، آقا علیہ السلام کی سنت میں، خلفائے راشدین میں اور اسلام کی تاریخ میں پورا کنسیپٹ رہا ہے۔ تحریکیں، جماعتیں جو بھی منظم جد و جہد کی شکل اختیار کرتی ہیں وہ اس امر پہ فوکس کرتی ہیں۔ اگر یہ ایریا کمزور ہو جائے اور ہر کسی کی خواہش اور اس کے خیالات پریویل کرنے لگے اور قبول کیے جانے لگے اور پروپیگیٹ ہونے لگے تو اس کو کہتے ہیں کہ چیزیں منتشر ہو جاتی ہیں، انتشار۔